شکر خدا کرو ماہ رحمان آ گیا، تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا۔ اللہ تیرا ہے آپ کا میزبان آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کا خصوصی پروگرام نور رمضان۔ اس پروگرام کے تحت ہم ختم رمضان تک سہ پہر 3:30 بجے روبی چینل پر یہ خصوصی پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں، شہر، ملک اور دنیا بھر میں اس وقت لاک ڈاؤن جاری ہے۔ کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے حکومتوں کی جانب سے لگائے گئے لاک ڈاؤن کے دوران عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے گھروں ہی میں رہیں تاکہ اس وائرس کی وبا پر قابو پایا جا سکے۔ مسلمانوں سے خاص کر یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ عبادات اور اذکار کا اپنے گھروں ہی میں اہتمام کریں۔ اسی تناظر میں روبی چینل بھی اپنے ناظرین سے اپیل کرتا ہے کہ وہ رمضان مبارک کی عبادتوں، نمازوں اور تراویح کا اہتمام اپنے گھروں ہی میں کریں۔ ناظرین گرامی، یومیہ اساس پر ہم ایک عنوان کا انتخاب کرتے ہیں جس پر تفصیلی بات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے اور آپ کے سوالات بھی لیے جاتے ہیں۔ آج رمضان مبارک کی 17 کی مناسبت سے جنگ بدر عنوان لیا گیا ہے۔ یہ معرکہ بدر حق و باطل کے درمیان ہوئی ایسی جنگ تھی جس میں حق ثابت ہوا۔ اس پر مزید تفصیلی گفتگو کریں گے مولانا سید شاذ الفقار صدیقی خالدی الملتانی، ایکس ڈین، پروفیسر عثمانیہ یونیورسٹی شعبہ عربی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ آپ کو اس کے مختلف پہلوؤں سے واقف کروائیں گے، اور اسکرین پر ایک نمبر دیا جا رہا ہے، اس نمبر پر کال کرتے ہوئے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں، اپنا سوال بھی رکھ سکتے ہیں۔ جی، میں مولانا آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ اسٹوڈیو میں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو آپ ابتدائی کلمات سے نوازیں آج کے عنوان کے تعلق سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء وسند المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأمجدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد نصركم الله ببدر وأنتم ہر مسلمان کو أذلة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ناظرین محترم، سامعین معظم، دوستو اور بزرگوں، ماہ رمضان کی آج 17ویں تاریخ ہے۔ اور یہی رمضان تھا، یہی دھوپ کی شدت و تمازت تھی۔ دوستو، کئی تاریخی اہمیت کے حامل نادر الوقوع واقعات کی ایک لمبی فہرست اس رمضان نے اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ دوستو، روزے کا
یا ضروریات کا جو مسئلہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، دوستو، جو اولو العزم ہستیاں ہوتی ہے ان کے لیے کوئی چیز سد راہ یا حائل نہیں ہوتی ہیں. ان کے پیش نظر ایک ہدف رہتا ہے، ایک پروگرام رہتا ہے، ایک منزل رہتی ہے، اور اس منزل کو حاصل کرنا ان کی زندگی کا مقصد رہتا ہے. جب مقصد سامنے ہو تو اس کے لیے رکاوٹیں کوئی چیز نہیں رہتی ہے. ناظرین محترم، مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے، اور تاریخ پر وہ نقوش مسلمانوں نے چھوڑا ہے. دوستو، تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں مل سکتی ہے. مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ حق کی طاقت ہے، حقانیت ہے، سچائی ہے، صداقت ہے، ایثار ہے، وفا ہے، اور جذبہ قربانی ہے. ان ساری چیزوں کا مجموعہ اگر ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں تو دوستو اس مجموعے کا نام مسلمان ہے. یہی ہماری تاریخ بتلاتی ہے، یہی ہماری تاریخ یہی بتلاتی ہے. تو دوستو اور بزرگوں، آج ہم جنگ بدر کو یاد کر رہے ہیں. آج ہم تذکرہ بدر کر رہے ہیں. ہم آج ان عظیم ہستیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر ہیں. دوستو، جن کی تعریف رب کائنات نے کیا ہے، جن کے گناہوں کو رب کائنات نے معاف فرمایا ہے، جن کی فضیلت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، یہ کون ہیں؟ دوستو، دوسری ہجری ہے، رمضان کا مہینہ ہے، دوسری ہجری ہے. کوئی جنگ کا ارادہ مسلمانوں کے پیش نظر نہیں تھا، کوئی معرکہ مسلمانوں کے پیش نظر نہیں تھا، بلکہ ایک قافلہ جو مکے کے قریش مسلمانوں کے ساتھ پے در پے، مسلمانوں کے ساتھ مکے کے قریش پے در پے تصادم کی روش پر تھے. مدینے کے مسلمانوں کو مختلف حربوں سے پریشان کر رہے تھے. دوستو، ان کا قافلہ شام سے آ رہا تھا، ان کا قافلہ شام سے واپس ہو رہا تھا، کفاران قریش، مکے کے کفاران قریش کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی. ناظرین محترم، سارے تقریباً عمائدین مکہ کا مال اس قافلے میں لگا ہوا تھا. بڑی کثیر مقدار میں ان کا سامان تجارت آ رہا تھا.
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو روکنے کے ارادے سے صحابہ کی ایک جمعیت لے کر نکلے. کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا. جنگ بدر جو ہوئی دوستو یہ مسلط کی گئی ہے. یہ جنگ مسلط کی ہوئی جنگ ہے. بہرحال ابو سفیان کو اطلاع ہوتی ہے، کفاران قریش مکے والوں کو اطلاع ہوتی ہے. وہ لوگ بڑے جوش کے ساتھ، بڑے ولولے کے ساتھ، بڑی زبردست تیاریوں کے ساتھ جنگ کے سامان کے ساتھ آراستہ اور پیراستہ ہو کر بڑے غرور کے ساتھ مکے سے نکلتے ہیں. ان کو معلوم تھا، ان کی طاقت کا ان کو اندازہ تھا، ان کے ہتھیار کا ان کو اندازہ تھا، ان کے اسلحہ کا ان کو اندازہ تھا، ان کے سواریوں کا اندازہ تھا، اور ان کو یہ بھی اندازہ تھا کہ ان کے مخالف جو ہے ان کی طاقت کیا ہے، ان کے پاس کیا اسلحہ ہے. ان کو یہ بھی معلوم تھا. ان کو یہ بھی معلوم تھا ان کے مخالفین کے پاس کتنے سواریاں ہیں اور کتنے سوار ہیں. ساری چیزوں کا ان کو اس بات کی اطلاع تھی. تو ظاہری نقطۂ نظر سے فریقین کے درمیان میں کوئی توازن نہیں تھا. فریقین کے درمیان میں مکے کے کفاران قریش اور مدینے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے درمیان جو مقابل طاقتیں ہوتی ہیں تو کچھ نہ کچھ طاقتوں کا دونوں کے درمیان توازن ہونا چاہیے، بیلنسنگ ہونا چاہیے کہ معلوم ہو فریقین کس طاقت اور کتنی جمعیت کے حامل ہیں. تو یہاں دیکھیے آپ 1000 کفاران قریش اور سب مکمل اسلحہ کے ساتھ، ہتھیار کے ساتھ، جنگی ساز و سامان کے ساتھ، اپنے تحفظ کے جو چیزیں ہو سکتی ہیں ان پورے چیزوں کے ساتھ آراستہ اور پیراستہ ہو کر آتے ہیں. اور جو مکے سے مدینے سے جو حضور پاک کی کمانڈنگ میں جو لوگ نکلے تھے دوستو 313، بعض جگہ 315، یا بعض روایتوں میں بچوں وغیرہ کو بھی شامل کر لیا جائے تو 319 کی تعداد کا تذکرہ ملتا ہے. احادیث صحیحہ اور تاریخ میں یہ اتنے افراد مسلمانوں کی تعداد میں ملتے ہیں. ناظرین محترم، 313 کو ہم مانتے ہوئے چلتے ہیں. 313 افراد مجاہدین مسلمانوں کی لشکری طاقت کے ہیں، اور ان کے پاس سواریاں کیا ہیں. پورے مسلمانوں میں جو 313 افراد ہیں صرف 2 ہی گھوڑے ہیں. سواری کے صرف 2 ہی گھوڑے ہیں، اور اونٹوں کی تعداد کاؤنٹ کی جائے تو دوستو صرف 70 اونٹ ہے. مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے ہیں سواری کے لیے اور 70 اونٹ ہے جو مسلمانوں کی سواری کے لیے ہے. کتنے لوگوں کے لیے؟ 313 افراد کے لیے. ناظرین محترم، ایک اونٹ 3 لوگوں کے درمیان میں تقسیم ہوتا ہے. باری باری ایک شخص اپنی باری کے حساب سے
ऊँट पर बैठता है, अपनी थकावट उतारता है, फिर जब आगे मसाफत तय होती है तो फिर दूसरे साहब ऊँट पर बैठते हैं और नुकेल पकड़ के नीचे वाले साहब चलते हैं। फिर कुछ मसाफत होती है तो फिर तीसरे साहब सस्ताने के लिए, आराम के लिए ऊँट पर सवार होते हैं। तो बारी बारी एक ऊँट पर 3 अफराद सवार होते हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, कमांडिंग इन चीफ मारिका बदर के मुसलमानों के हुजूर अकरम नूर मुजस्सम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। दोस्तों, जो कमांडर इन चीफ है उनकी सवारी कैसी है? घोड़ा हुजूर के पास नहीं है, घोड़ा हुजूर के पास नहीं है, हज़रत ज़ुबैर के पास घोड़ा है। दोस्तों, हुजूर एक ऊँट पे, एक ऊँट जो हुजूर का सवारी का और हज़रत अली और गालिबन हज़रत ज़ैद या कोई और सहाबी का नाम है। दोस्तों, ये एक ऊँट इन तीनों अफराद के दरमियान में है। मेरे आका के लिए मुख्तस एक ऊँट नहीं है, कोई सवारी है। जैसे सहाबा के दरमियान में तकसीम हुई, आपस में बांट लिया सहाबा ने, दोस्तों हुजूर भी बराबर उन्हीं के साथ शरीक हैं और एक ऊँट में तीनों की सवारी है। जब बारी आती हज़रत अली की और हज़रत ज़ैद या जो नाम है सहाबी का, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो बहरहाल जिस हुजूर के साथ जो हुजूर के हमरिकाब हैं, हुजूर के साथ जो सवारी में मज़ीद जो 2 अफराद हैं, हज़रत अली हैं और एक सहाबी है। दोस्तों, जब हुजूर की बारी नुकेल पकड़ने की आती है, नीचे चल के इन अफराद के ऊपर बैठने की बारी आती है, तो वो लोग हुजूर से मारूसा रखते हैं, या रसूलल्लाह आप ऊँट पर बैठे रहें, हम नुकेल पकड़ के चलते हैं, हम नुकेल पकड़ के चलते हैं, ये हमारे लिए गवारा नहीं है कि हम ऊँट पर बैठे रहें और आप पैदल चलें। दोस्तों, रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सहाबा की ये बात, ये उनके फरमूदात, ये उनकी ख्वाहिशात, या उनका ये इल्तिजा या उनका मारूज़ा जब हुजूर सुनते हैं तो फरमाते हैं, मैं भी पैदल चल सकता हूँ, मैं भी फरबा नहीं हूँ, मैं भी दुबला पतला ही हूँ, तुम लोगों की बनिस्बत मैं भी चलने में फुर्ती और तेज़ी रखता हूँ। और दोस्तों, ये सारी चीज़ें देखिए, हर चीज़ के सारे बातें कहने का मकसद यही है कि मुसलमानों के पास हुजूर का जो उस्वे हसना था मिन हैसुल चीफ कमांडर, कोई इम्तियाजी खुसूसियात के साथ हुजूर ने कभी अपने आप को दीगर के दरमियान में तफरीक नहीं लाया। सबके दरमियान में एक ऐसा नमूना हुजूर ने पेश किया कि दोस्तों, आम मुसलमानों की तरह हुजूर पाक की शब व रोज़ के हमको मामूलात मिलते हैं। तो बदर के सवारियों के दरमियान में थोड़ा सा आपकी गुस्से गुजार किया। तो गर्ज के जंग का आगाज़ होता है, बदर के मैदान में जंग का आगाज़ होता है। उससे कबल दोस्तों एक ऊंचे मकाम पर हुजूर के लिए एक सायमा बना दिया जाता है। एक ऊंचे मकाम पे सहाबा ही की तजवीज़ पर, सहाबा ही की तजवीज़ पर एक अरीशा बनाया जाता है, एक सायबा बनाया जाता है। हुजूर वहाँ रहते हैं और उस
साहिबां के अंदर हुजूर और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के साथ मुस्तकिल रहते हैं। बाहर एक सहाबी बरहाना तलवार लिए निगरानी पर ठहरे हुए हैं। दोस्तों, कल जंग का आगाज़ है। मुसलमान बदर में पहुंचने से पहले कुफार कुरैश बदर पहुंच जाते हैं। वहाँ के अच्छे मकाम का, ऊंची और टिले वाली जगहों का वो लोग इंतखाब कर लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं। वहाँ जो पानी के ज़राए थे उस पानी पर वो लोग कब्जा कर लेते हैं। जब मुसलमान आते हैं तो पानी या मुसत्तिह जगह उनको मिल जाती है, रेतीली मकाम उनको मिलता है, रेतीला मकाम उनको मिलता है, ऊंचे और सख्त मकामात, और पानी का जो ज़ख़ीरा था इन सब पर कुफार कुरैश काबिज़ थे। दोस्तों, रेगिस्तान रेती हो, चलने फिरने दुश्वार है। रेती में पैर धंस जाता है, पैर इतनी नरम रेती होती है कि पैर धंसता है, फिर निकालना पड़ता है। और गर्मी की तमाज़त, धूप की तमाज़त, गर्मी की शिद्दत और तकलीफ देह हो जाती है। तो ये मकाम, ऐसा मकाम मुसलमानों को मिलता है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह का फ़ज़ल होता है, अल्लाह का फ़ज़ल होता है, रहमत बारा का नुज़ूल होता है। बारिश होती है, अच्छी बारिश होती है, ज़मीन रेती। जी, एक कॉलर हमारे पास बहुत देर से लाइन पर हैं। वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से? जी, आपकी आवाज़ आ रही है मोहतरम, अपना सवाल करें। जी, आपकी आवाज़ आ रही है, अपना सवाल करें आप। जी, वालेकुम सलाम, आपकी आवाज़ आ रही है, आपका क्या सवाल है, सवाल करें आप। जी, हमारा सवाल यह है कि नमाज से पहले अपन नियत बांधते ना, जी तो इन्हीं वक्त तो हर वक्त पढ़ते या नहीं पढ़ते? जी, बिल्कुल, इस सिलसिले में बात करेंगे मौलाना से। कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी मौलाना, ये सवाल का जवाब देते हुए अगर आगे बढ़े हम। जी, जी देखिए, जब आप नमाज का आगाज़ करेंगे तो आपको नियत बांधना है, इरादा करना है कि आप कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं। अगर आप अब ज़ोहर का वक्त है, जब आप वज़ू करेंगे, जानिमाज़ पे आके ठहरेंगे, तो यकीनन आप ये नियत करेंगे, इलाहुल आलमीन, मैं ज़ोहर के 4 रकात खालिस तेरी रज़ा के लिए, तेरे लिए मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। ये आपकी नीयत होती है। और इन्नी वज्जहत वजहिया लिल्लज़ी जो है दोस्तों, इन्नी वज्जहत वजहिया लिल्लज़ी, ये जो है हम मुतवज्जे हैं, सरतापा हम मुतवज्जे हैं इलाहुल आलमीन तेरी तरफ। तो ये दुआ है, हम ये भी पढ़ते हैं। तो हर नमाज में, जब नमाज, हर रकात नहीं, हर नमाज में जब शुरू की जाए, जब नमाज का आगाज़ करते हैं, जब नमाज का आगाज़ करते हैं तो नियत के बाद ये दुआ पढ़ी जाती है, जिसमें सिर्फ खालिस अपनी तवज्जो रब कायनात की तरफ मुतवज्जे करना है और उसकी रज़ा को तलब करना है। ये पढ़ते हुए हम नमाज का जब पढ़ते हैं, उसके बाद तकबीर तहीमा बांध कर अल्लाहु अकबर कह के हम हाथ बांध लेते हैं। तो नियत भी हो गई और आपका इरादा भी हो गया। उसके बाद आप तकबीर तहरीमा कहकर आप नमाज का आगाज़ करते हैं, अल्लाहु अकबर कह के हाथ बनकर आप सना पढ़ते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये आप सना पढ़ते हैं। उसके बाद सूरह फातिहा, ज़म्मे सूरा, रुकू, सजदा, 2 सजदे होते हैं, फिर क़ियाम होता है, फिर यहाँ पर सूरह फातिहा, ज़म्मे सूरा। अब ना कोई सना पढ़ना है आपको, ना कुछ नियत करना है, कुछ ना, कि आप नमाज में दाखिल हो गए, अब आप इसी तरीके से अपनी नमाज को मुकम्मल करना है। तो जब आप
नमाज का आगाज़ करेंगे। अब फ़र्ज़ नमाज हमने पढ़ा, उसके बाद सुन्नत पढ़ेंगे, तो फिर हम नियत करेंगे, फिर इन्नी वज्जहतु पढ़ेंगे, तकबीर तहरीमा करेंगे। उसी तरीके से नमाज को आपको मुकम्मल करना है। तो हर नमाज जो नई नमाज का आगाज़ है, जब आप नई नमाज का आगाज़ करेंगे, सुन्नत हो या फ़र्ज़ हो या वाजिब हो, आपको इस मरहले से गुज़रना है। जी जी। नमाज तरावी के ताल्लुक़ से क्या हुक्म है मौलाना? 20 रकात जो पढ़ी जाती है तो हर 2 रकात से पहले ये दुआ पढ़ी जाएगी? देखिए, नमाज तरावी का जब आगाज़ करते हैं, तो जब आगाज़ के वक्त हम नियत करते हैं कि हम तरावी के नमाज पढ़ रहे हैं, तरावी के 20 रकात सुन्नत मुअक्कदा अदा कर रहा हूँ। तो जब ये आगाज़ में हो गई नियत, तो अब ये आपको हर 2 रकात के बाद से पहले करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों कि आपने इब्तिदा में मुकम्मल तरावी की आपने नियत करके तरावी का आगाज़ किया, तो ये आपको मुसलसिल हर 2 रकात से पहले दोहराने की ज़रूरत नहीं। आपकी पहली रकात से पहले जो आपने नियत किया, वही आपको हर रकात में आपके लिए काफ़ी हो जाएगी। तकरार की या इआदे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद के जितने चीज़ें हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ना ही पढ़ना है, ताउवुज़ पढ़ना ही पढ़ना है, बसमला पढ़ना है आहिस्ता। उसके बाद सूरह फातिहा इमाम पढ़ेगा, सारी चीज़ें इमाम साहब करेंगे। फिर रुकू में आपको सुबहान रब्बियल अज़ीम, सजदे में सुबहान रब्बियल आला, अत्तहियात वगैरह सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। तो तरावी में शुरू की नियत काफ़ी है। हर 2 रकात से पहले नियत को दोहराए बगैर भी आपकी तरावी मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो उन्वान है जंग बदर, मारिका बदर, जिसे यौमुल फुरक़ान भी कहा गया है। मैं मौलाना से गुजारिश करूँगा, यौमुल फुरक़ान इसे कहने की क्या ख़ासियत है? नाज़रीन मोहतरम, इसको फुरक़ान हक़ और बातिल के दरमियान ख़त्त फ़ासिल है जंग बदर। जंग बदर एक ऐसा मारिका है, ऐसी जंग है दोस्तों, जिन्हें हक़ और बातिल के दरमियान में ख़त्त फ़ासिल खींच दिया है। हक़ वाज़ेह हो गया, बातिल तबाह व ताराज हो गया। हक़ को फ़तह मिली, बातिल शिकस्त तिफ़ाश उठाकर मैदान छोड़ के भाग गया। तो इसको यौमुल फुरक़ान इसीलिए कहते हैं कि हक़ और बातिल के दरमियान तफ़रीक़ का दिन है। जंग बदर हक़ और बातिल के दरमियान तफ़रीक़ का दिन है। दोस्तों, जंग बदर के जो नताइज बरामद हुए हैं दोस्तों, बड़े अज़ीमुश्शान नताइज हैं। मुसलमानों को रब्बे कायनात ने इस जंग के ज़रिए बातिल को तहस नहस और तबाह ताराज किया, इस्लाम को सरबुलंदी अता फ़रमाई, इस्लाम को शान व शौकत से नवाजा। जंग बदर के जब नताइज आए। जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से मोहतरम? जी, अपना सवाल करें मोहतरम। जी बिल्कुल, इस टाइम में बात करेंगे मोहतरम, कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी मौलाना, आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें। तो जंग बदर में जब जंग बदर की फतह मुसलमानों को हुई, सारे अरब में मुसलमानों की ढाक बैठ गई, मुसलमानों की ढाक बैठ गई। क्यों कि उनका जो मुकाबला था कुफ़ारान कुरैश का था, जिनका सारे अरब में जिनकी ताकत का, जिनकी क़ियादत का भरम था दोस्तों, वो भरम तहस नहस हो गया। तो इस वजह से इसको फुरक़ान कहते हैं कि हक़ और बातिल के दरमियान तफ़रीक़ की वाज़ेह दलील जंग बदर है, और इसकी वजह से हक़ ऊंचा हुआ, बातिल तहस और नहस हुआ। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप और हम जानते हैं कि इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ उन्वानात का अहाता किया जा रहा है और उन पर तफसीली बात की जा रही है। आज जिस उन्वान को मुंतखब किया गया है वो जंग बद्र यानी मारिका बद्र है, जिस पर मौलाना तफसीलात बता रहे हैं। इस उन्वान के ताल्लुक़ से अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, उस
پر کال کرتے ہوئے آپ جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جی مولانا، جنگ بدر جو ہوئی اس میں جو شہید ہوئے ان کے بارے میں تھوڑا ہمارے ناظرین کے سامنے آپ روشنی ڈالیں۔ ناظرین محترم، جنگ بدر کے آغاز ہونے سے قبل ہی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایک مقام کی نشاندہی کی تھی کہ یہاں فلاں قریش کا کفار گر کے واصل جہنم ہوگا، یہاں فلاں کی موت ہوگی، یہاں فلاں کی موت ہوگی، یہاں فلاں کی موت ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نشاندہی فرمائی تھی ایک ایک مقام پر۔ دوستو، جب معرکہ جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جنگ کے آغاز سے قبل دونوں فریقین ٹھہرے ہوئے ہیں، صبح کا رات بھر جب جنگ کل شروع ہو رہی ہے 16 کی شام، دوستو سارے صحابہ سوتے ہیں، رات میں آرام کرتے ہیں، نیند سو جاتے ہیں، سب صحابہ سو گئے ہیں، صرف حضور پاک مکمل رات جاگے ہوئے ہیں۔ دوستو پوری رات حضور جاگے ہوئے ہیں اور بارگاہ عزتی میں سر بسجود ہیں، سر بسجود ہیں، دعا اور گریہ وزاری میں رب کائنات سے رجوع ہیں۔ جب صبح صادق ہوتی ہے تمہارے آقا ایک سیکنڈ کے لیے بھی رات میں آنکھ نہیں جھپکے تھے، صبح صادق ہوتی ہے تو مسلمانوں کو بیدار کرتے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ، مسلمانوں اٹھو نماز کے لیے۔ سارے مسلمان جاگ جاتے ہیں، نماز ہوتی ہے، اس کے بعد صف بنتی ہے، میدان جنگ کے لیے صف بن جاتی ہے۔ اس کے بعد سے مسلمانوں کی طرف سے جنگ کے لیے جو طریقہ کار تھا، خدیم میں شروع میں سورمائیں آتے تھے، ہر دو طرف سے بڑے بڑے سورمائیں آتے تھے اور مقابلہ ہوتا تھا۔ تو مسلمانوں کی طرف سے 3 انصاری صحابی آگے بڑھے، 3 انصاری صحابی جنگ کے لیے آگے بڑھے۔ دوستو کفاران قریش نے دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے، یہ کن کو بھیجا ہے؟ دوستو کہتے ہیں یہ انصاری ہیں، ان کا نام یہ ہے، ان کا نام یہ ہے، ان کا یہ نام ہے۔ کفاران قریش کا بھرم دیکھیے، ان کا غرور دیکھیے، وہ کہتے ہیں نہیں، ان سے ہم مقابلہ نہیں کرتے، ان سے ہم کوئی مقابلہ نہیں، ان سے ہماری لڑائی نہیں، ہم کو ہمارے اکفا، ہمارے برابر والوں کی طرف کو بھیجو، جو ہمارے ہم رتبہ ہو، ہم پلہ ہو، ایسوں کو بھیجو، ہم ان سے لڑائی لڑیں گے۔ تو دوستو حضور حضرت علی کو حکم دیتے ہیں، حضرت حمزہ کو حکم دیتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ کو حکم دیتے ہیں۔ 3 صحابی، یہ 3 صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھتے ہیں تو دوستو چہروں پہ ان کے پردہ تھا، صحابہ رسول کے چہرے پہ پردہ تھا۔ پوچھتے ہیں یہ کون ہیں؟ تو کہتے ہیں حمزہ ابن عبد المطلب۔ پھر پوچھتے ہیں یہ کون؟ علی ابن ابی طالب۔ یہ کون؟ ابو عبیدہ ابن جراح۔ جب یہ نامہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یہ ہمارے پلے کے ہیں، یہ ہمارے لیے اکفا ہے، کفو ہے، ہمارے لیے ان سے لڑنا روا ہے، ان سے مقابلہ ہمارا درست ہے۔ یہ کہہ کر مقابلہ ہوتا ہے۔ دوستو ایک ہی بار میں حضرت حمزہ اپنے فریق مقابل کو جہنم رسید کر دیتے ہیں، حضرت علی ایک ہی بار میں اپنے مقابل کو جہنم رسید کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ جس سے مقابلہ ہو رہا تھا وہاں مقابلہ زوروں کا چل رہا تھا اور حضرت ابو عبیدہ کے پیر پہ زخم آیا ہوا تھا۔ حضرت علی ادھر سے فارغ ہو کے ادھر لپکتے ہیں اور اس جہنمی کو بھی جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ تو دوستو یہ مقابلے کا آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد رن تیز چلتا ہے، میدان جنگ میں مقابلہ زوروں سے چلتا ہے۔ دوستو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے ریشے پہ تشریف لاتے ہیں، اپنے جس مقام حضور کے لیے متعین کیا گیا تھا
اس مقام میں حضور رہتے ہیں اور حضرت ابوبکر دوستو خلوت ہو کہ جلوت، میدان کا جنگ ہو یا کوئی موقع ہو، آپ حضور کے اطراف منڈلاتے ہوئے ہمیشہ حضرت ابوبکر کو دیکھیں گے۔ حضور پر کون سا بھی موقع ہو، ہر وقت حضرت ابوبکر حضور کے اطراف منڈلاتے ہیں۔ فکر یہ ہوتی ہے کہ کوئی نشانہ حضور پہ آئے تو پہلے ابوبکر پہ آ جائے، ابوبکر اپنے اوپر لے لیں، یہ نیت کے ساتھ ہمیشہ حضور کے طرف منڈلاتے ہیں۔ دوستو یہاں رنگ چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے، مسلمانوں کی طاقت کا، ان کے سرمایہ کا، ان کی ساری چیزوں کا میں نے تفصیلات بتایا ہے، اور مقابل کی طاقت کو بھی میں نے بتلایا ہے۔ دوستو اب یہ موقع ہے، جنگ چل رہی ہے، حضور پاک دعا میں ہے، حضور پاک گریہ وزاری میں ہے، عز میں ہیں، رب کو منا رہے ہیں، رب کے سامنے درخواست رکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں الہ العالمین یہ تیری چھوٹی سی مختصر سی جماعت ہے، یہ صرف اتنی ہی تیری جماعت ہے جو تیرے نام لیوا ہے، مولا یہ مختصر سی جماعت تیری ہے جو تیرے نام لیوا ہیں، اگر یہ صفحہ ہستی سے ختم ہو جائیں تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، تو ان کو فتح و نصرت سے سرفراز فرما، تو ان کو فتح و نصرت سے سرفراز فرما۔ دوستو حضور کی یہ کیفیت دیکھتے ہیں تو حضرت علی روایت فرماتے ہیں کہ حضور کے جانے پر جو چادر ہے وہ چادر گر جاتی ہے، یعنی کیفیت یہ ہے حضور پاک کی، رب سے اس قدم سے اس طریقے سے رب سے دعائیں ہو رہی ہیں۔ حضرت ابوبکر اس چادر کو اٹھا کے حضور کے شانے پہ ڈالتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ بس کیجئے، یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ آپ کو فتح و نصرت سے سرفراز فرمائے گا۔ تو دوستو یہ موقع ہوتا ہے، جنگ چلتی ہے، تیزی سے جنگ چلتی ہے، انصار صحابہ کے 8 انصاری صحابی اس جنگ میں جام شہادت نوش فرماتے ہیں، اور جو مہاجر صحابہ ہے اس میں سے 6 مہاجر صحابہ جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ اور مخالفین کو دیکھیے آپ، جو کفاران قریش ہے تہس نہس ہو جاتے ہیں، تہس نہس ہوتے ہیں، بڑے بڑے سورما کام آ جاتے ہیں۔ بلکہ اسی طرف قرآن پاک کی جس آیت کریمہ سے میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ فرماتا ہے ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم تعداد میں مختصر تھے، رب کائنات کی طرف سے فتح و نصرت آئی، فرشتے شریک ہوئے، فرشتے مسلمانوں کی طرف سے انسانی صورتوں میں، انسانی اشکال میں، انسانی مجسم انسانیت میں مسلمانوں کی طرف سے فرشتوں نے کافروں کا مقابلہ کیا۔ مسلمانوں کو ان کو معلوم نہیں تھا، حکم ہوا فرشتوں کو، کیوں وہ جنگ کے اوزار یا جنگ کے حرب ایسی چیزوں کے استعمال سے فرشتے بے بلد ہیں، ان کو ان چیزوں سے کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فوق الاعناق، گردن کے اوپر ان کو مارو، حکم ہوتا ہے گردن کے اوپر ان کو مارو۔ دوستو دیکھیں آپ کفاروں کی جو مقتولین کی حالت کا اندازہ لگائیے، تقریباً لوگ گردن پہ مار لگ کر جہنم رسید ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس عظیم الشان معرکے میں مسلمانوں کو فتح نصرت سے عطا فرماتا ہے۔ دوستو اور ایک بات اور طلب ہے کہ اتنا عظیم معرکہ ہے اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل ہے۔ دوستو کوئی کسر اس نے اسلام کے خلاف نہیں رکھی تھی، حضور کے خلاف کوئی کسر اس نے نہیں چھوڑی تھی۔ دوستو کیسے جہنم رسید ہوتا ہے؟ کوئی بڑا سورما یا مسلمانوں کے کوئی عظیم الشان مجاہد اس کو نہیں مارتے ہیں، بلکہ ننھے سے 2 لڑکے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان بدر میں جنگ تیزی سے چل رہی ہے، جنگ کا میدان ہے اور جنگ بڑی زوروں سے چل رہی ہے، میرے گھوڑے کے آزو بازو 2 بچے آ کے، میری سواری کے بازو 2 بچے آئے، اس طرف ایک بچہ ہے، اس طرف ایک بچہ ہے، یہ بچے پوچھ رہے ہیں کہ میں طرف 2 لڑکوں کو دیکھے پریشان ہوں، آخر کیا بات ہے، لوگ دیکھیں تو کیا کہیں گے کہ 2 بچوں کے بیچ میں میں مقابلہ کر رہا ہوں۔ یہ آئی تو بچے پوچھتے ہیں چچا بتائیے ابو جہل کون ہے؟
ایک طرف سے یہ پوچھتا ہے، پھر دوسری طرف سے وہ لڑکا پوچھتا ہے کہ چچا جان بتائیے ابو جہل کون ہے؟ تو پوچھتے ہیں آپ کو کیا لینا دینا ہے بھائی؟ تو فرماتے ہیں رسول عربی کو سب سے زیادہ سب و شتم کرنے والا وہ شخص ہے، اور ہم نے قسم کھا کر نکلی ہے مدینے سے کہ ہم اس کو جہنم رسید کر کے رہیں گے یا خود جام شہادت نوش فرمائیں گے۔ ہم اس ابو جہل کو جہنم رسید کر کے ہم سانس لیں گے یا خود جنت کو سنواریں گے۔ ہم نے اس عزم کے ساتھ، اس قسم کے کھا کے ہم نے اپنے گھر سے ہم نے مدینہ چھوڑا ہے۔ دوستو حضرت عبد الرحمن ان لڑکوں کو بتاتے ہیں دیکھو یہ ابو جہل ہے، سامنے وہ رہتا ہے، تو بتاتے ہیں جو مکمل اپنے اوپر وہ ڈھانک کر ہے، اوزار اسلحہ جو ہوتے ہیں کہ لباس کا جو فوجی بختر ہوتا ہے، فوجی لباس جو ہوتا ہے وہ پہن کے ہے، کوئی چیز اس کی نظر نہیں آ رہی ہے، تو بتاتے ہیں یہ ہے ابو جہل۔ ناظرین گرامی، بالکل میں معذرت خواہ ہوں، مولانا سے یہاں روکنا پڑ رہا ہے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، ہم پھر اس جنگ بدر، معرکہ بدر پر تفصیلی گفتگو اپنی جاری رکھیں گے۔ مختصر وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔ شکر خدا کرو ماہ رحمان آ گیا، تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام نور رمضان میں۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں مولانا سید شاہ ذوالفقار صدیقی خالدی الملتانی، پروفیسر عثمانیہ یونیورسٹی موجود ہیں، جو آج کے عنوان معرکہ بدر پر بات کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ شہر و ریاست میں اس وقت لاک ڈاؤن لگا ہے اور رمضان المبارک بھی جاری ہے۔ مسلمان خاص کر غریب اور یومیہ اساس پر کمانے والے کافی پریشان ہیں۔ ہم متول اور ذی اثر افراد سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے محلوں میں اور اپنے رشتہ داروں میں یہ ضرور دیکھیں کہ کسے راشن کی ضرورت ہے اور اس کی ضروریات کیا ہیں۔ اشیاء ضروریہ کی تقسیم کو یقینی بنائیں۔ اس ماہ مقدس میں زکوٰۃ، صدقات اور عطیات بھی نکالے جاتے ہیں۔ اگر اس کے ذریعے یہ ممکن ہو پا رہا ہے تو یہ امداد دیں تاکہ اپنے آس پاس میں کوئی بھوکا نہ رہ سکے۔ آئیے ہم پروگرام کو اپنے جاری رکھتے ہیں۔ مولانا بریک پر جانے سے قبل، وقفے پر جانے سے قبل آپ جنگ بدر کا ایک اہم واقعہ بیان کر رہے تھے، میں چاہوں گا کہ وہ آپ جاری رکھیں۔ ناظرین محترم، میدان بدر ہے، جنگ بدر زوروں سے چل رہی ہے۔ دوستو، جہاں صحابہ مکمل جذبہ ایثار کے ساتھ مردانہ طور پہ مقابلہ کر رہے ہیں، دوستو ان کی عزم اور ان کی طاقت کے لیے، فتح و نصرت کے لیے بارگاہ عزت میں آقائے دو جہاں مسلسل بارگاہ عزت سے رجوع ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ یہ آیت کریمہ کس وقت کی منظر کشی ہے، کس وقت کے واقعات کو بیان کر رہی ہے۔ یہ وہی کیفیت ہے جو حضور پاک کی کیفیت جنگ بدر میں رہی ہے۔ مسلمانوں کی بقا اور فتح و نصرت کے لیے میرے آقا کی تاپ اور بے چینی اور اسلام کے تحفظ اور بقا کے لیے بارگاہ عزتی میں گڑ گڑانا، دوستو انہی واقعات کی طرف اس آیت کریمہ میں منظر کشی ہے۔ ایک کیفیت میں آتے ہیں حضور پاک، ایک کیفیت میں آتے ہیں، زمین سے مٹی اٹھاتے ہیں۔ دوستو اس مٹی کو اسلام دشمن کفاران قریش کی فوج کی طرف حضور اس مٹی کو پھینکتے ہیں۔ اس مٹی ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر دشمنان اسلام کفار کی فوج کی طرف جنگ بدر میں حضور اس مٹی کو پھینکتے ہیں۔ کیا ہے؟ وَمَا رَمَيْتَ، اے حبیب
उस अदा को रब्बे कायनात नकल करते हुए फरमाता है, वमा रमैता, आपने नहीं फेंका उन कंकरियों को, उस मिट्टी को आपने नहीं फेंका, उस रेती को आपने नहीं फेंका, वलाकिन अल्लाह रमा, लेकिन अल्लाह ने फेंका है। इस अदा को जो हुजूर पाक की अदा है, रब्बे कायनात फरमाता है, मोहम्मद अदा तुम्हारी है, लेकिन हमने, अल्लाह ने फेंका, बल्कि अल्लाह ने अपनी तरफ उस अमल को मंसूब फरमाया है। दोस्तों, ये हुजूर की कैफियत है, ये हुजूर का इल्हा है, हुजूर की तवज्जो इल्लाह और मुसलमानों की फतह और नुसरत के लिए बेचैनी बेकरारी ये हुजूर पाक की है। तो जब हुजूर ये मट्टी फेंकते हैं तो एक हाथ में मिट्टी कितनी आती है, मिट्टी कितनी आती है, और फेंके तो कितनी दूर तक जाती है, कितनी दूर तक जाती है। मैं अगर यहाँ से कोई चीज़ फेंका तो दोस्तों 1-2 गज तक ये मिट्टी जा सकती है, बंडा अगर हो तो फिर भी कुछ मसाफत पे जाएगा, लेकिन मट्टी या रेती अगर उठा के फेंका तो मैं यहीं 1-2 गज के अंदर वो मट्टी और रेती गिर जाएगी। लेकिन दोस्तों, जब हुजूर ने उस मट्टी को उठाकर उन इस्लाम दुश्मन ताकतों की तरफ फेंका, उन आदा अल्लाह की तरफ फेंका, अल्लाह के दुश्मनों की तरफ फेंका, आदा और रसूल की तरफ फेंका, दोस्तों जितने 1000 की तादाद में कुफरान कुरैश है, दोस्तों हर दुश्मन के आंख, चेहरे और नाक पे वो मट्टी के गर्दो गुबार पड़े हुए हैं। हर दुश्मन अपनी आंखों को पोंछ रहा है, अपनी आंखों को लगा रहा है। जो मिट्टी हुजूर ने उस अपने साहिबा से, अपने मकाम से हुजूर ने जिस मट्टी को फेंका है, तो ये जंग बदर की कैफियत है, ये वो जंग है। दोस्तों, मैं बता रहा था कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं कि मेरे जानिब 2 लड़के आए हैं, एक सीधी जानिब है, एक बाई जानिब है। लड़का एक सीधी जानिब से पूछ रहा है, चाचा जान बताओ अबू जहल कौन है। फिर इधर मुतवज्जो भी नहीं हुआ कि बाई तरफ से लड़का पूछ रहा है, बताओ चाचा जान अबू जहल कौन है। तो फरमाते हैं, आपको लेना देना क्या है बच्चों। अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं, आपको क्या लेना देना है। तो फरमाते हैं, अबू जहल जिसने सबसे ज्यादा हुजूर पर सब्बो शतम किया है, जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है, हमने कसम खाकर निकली है चाचा जान कि आज उसको जहन्नम रसीद करेंगे या खुद जामे शहादत नोश फरमाएंगे। दोस्तों, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ इशारे से बताते हैं, देखो वो है अबू जहल, देखो वो है अबू जहल। जब उन लड़कों को बताया जाता है, दोस्तों इस तेजी के साथ ये लड़के अबू जहल पर हमला करते हैं, झपटते हैं इस तेजी के साथ अबू जहल पे। दोस्तों, उसको जहन्नम रसीद कर देते हैं, उसको जहन्नम रसीद कर देते हैं। हाज़रीन मोहतरम, उतना बड़ा सरगना, उतना अजीम दुश्मन, दोस्तों जहन्नम रसीद कैसे हो रहा है। 2 बच्चे उसको जहन्नम रसीद कर रहे हैं, तो ये इबरत है। और दोस्तों, सलाम है उन शुहदाए बदर पर, उन शुरकाए बदर पर, जिन्होंने दोस्तों ऐसे नखूश दुनिया के लिए दिए हैं कि हक़ और बातिल के दरमियान में किस तरीके से मौका आए तो किस तरीके से डट जाना है, किस तरीके से हक़ के क़ियाम के लिए, हक़ की बका के लिए कैसे पहाड़ की चट्टान बनना है। ये सबक हमको यौमुल फुरक़ान आज मिलता है। सन 2 हिजरी में असहाबे रसूल ने हमारे और आपको दिया है। तो दोस्तों, जंग बदर हुआ है मारिका, लेकिन ये मारिका हर दौर में चल रहा है, हर दौर में ये मारिके के असरात हक़ और बातिल के दरमियान मुकाबला होता रहा, और हक़ बुलंद होता रहा, और हक़ बुलंद होता रहेगा, और बातिल शिकस्त और नामुराद रहेगा। तो यही मारिका जंग है, और जंग बदर के यही नताइज हैं। जंग बदर एक अजीम शान जंग है। बहरहाल, मैं आज आपको एक पैगाम देते हुए अपनी बात को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। दोस्तों, 17 रमज़ान है आज, जहाँ शुरकाए उहद, शुहदाए उहद, उहद के 8 अंसारी सहाबा जो जामे शहादत नोश फरमाएँ, और 6 मुहाजिर सहाबा जो आज जामे शहादत नोश फरमाएँ, और वो तमाम शुरकाए उहद 313, 315 या 319 जितने हैं दोस्तों, उन सबको
ہم آج کے افطار میں جیسا موقع ہو ہم ان کے لیے اپنی جو بھی محاذر ہے اس پر ایصال ثواب کریں، ہم یاد کریں، خراج عقیدت پیش کریں۔ دوستو کچھ نہیں بنایا کوئی بات نہیں، کھجور تو آپ کے پاس آج افطار میں رہتا ہی رہتا ہے، کھجور آپ کے سامنے رہتا ہی رہتا ہے۔ دوستو اس کھجور کو سامنے رکھ کر فاتحہ کہہ دیجئے اور کہیے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اور کہیے الہ العالمین میں نے جو کچھ پڑھا آج 17 رمضان ہے اس کا ثواب شہدائے احد کو پہنچے، شہدائے بدر کو پہنچے، شرکائے بدر کو پہنچے۔ اور دوستو خصوصاً آج ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کا یوم ہے، تو ان بدری شہداء اور شرکاء کے ساتھ ساتھ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ کو بھی اس فاتحہ میں شامل رکھ لیں، سارے امہات المومنین کو رکھیں، سارے صحابہ کو رکھیں، سارے احد کے، بدر کے، حنین کے جتنے غزوات ہوئے، جتنے سریات رہیں، جتنے معرکے ہوئے، سارے شہداء کو اس آج کی ایک فاتحہ میں شریک رکھیں۔ بڑی عظیم فاتحہ ہے دوستو، آپ حضرات جانتے ہیں یا نہ جانتے ہیں تو جان لو۔ دوستو بدر کے صحابہ کے اسمائے گرامی کو، ان حضرات کو پیش نظر رکھ کے آپ جو دعا بارگاہ عزت میں کریں گے آپ کی دعا مقبول رہیں گی، آپ کی دعا مقبول رہیں گی۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں، یہ وہ شرکائے بدر ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، آپ ان کے توسط سے جو دعا کریں گے اللہ کے نزدیک انتہائی مقبول ہے۔ تو آپ دعا کیجئے آج انہی بدر کے شرکاء، بدر کے شہداء کو رب کریم کے سامنے پیش کرتے ہوئے مولا شہدائے بدر کے واسطے ہم تیرے حضور دست بدعا ہے۔ دوستو عالم اسلام کے لیے دعا کیجئے، مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے، اپنے ملک کے لیے دعا کیجئے، اس کرونا کی وبا سے تحفظ اور اس کے خاتمے کے لیے دعا کیجئے، دنیا میں امن اور چین کے لیے دعا کیجئے، سکون و سلامتی کے لیے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ ہر دعا بدر کے شرکاء اور شہداء کے واسطے سے ہماری دعا مقبول رہے گی، اور انشاءاللہ دیکھیے کل کا صبح جب آئے گی تو ہمارے حالات بدلے ہوئے رہیں گے، ہمارے حالات بدلے ہوئے رہیں گے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم کو یقین ہے کہ جو ان کے واسطے سے دعا کرے گا وہ دعا رد ہونے والی نہیں ہے، وہ دعا رد ہونے والی نہیں ہے۔ تو یقیناً آج ہمارا افطار میں 4 کھجور کیوں نہ ہو دوستو، کوانٹیٹی کہیں بھی نہیں دیکھی جاتی، کوانٹیٹی تعداد نہیں دیکھی جاتی، صرف آپ کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے، آپ کی تعداد کو دیکھیے، آپ کی نیت کو دیکھی جاتی ہے۔ تو آپ 4 کھجوروں پر ہی آپ بدر کے شہداء کو اس کا ایصال پہنچا دیجئے، شرکائے بدر کو اس کا ایصال ثواب پہنچا دیجئے۔ انشاءاللہ ہمارے رزق میں بھی برکت ہوگی، ہماری عمروں میں بھی برکت ہوگی، ہمارے امور اور کاروبار میں بھی برکت ہوگی، ہماری زندگیوں میں بھی برکت ہوگی، ہمارے اطراف رب کائنات کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ ناظرین گرامی، ہمارا پروگرام نور رمضان جاری ہے اور معرکہ بدر پر بات ہو رہی ہے۔ وقفے کے دوران ایک ہمیں کال موصول ہوا تھا جس میں ایک حضرت نے سوال کیا تھا کہ ایصال ثواب کا جہاں تک تعلق ہے تو کیا اپنے زندہ رہنے تک ہی ایصال ثواب کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے؟ تو میں چاہوں گا کہ مولانا اس پر روشنی ڈالیں۔ ماشاءاللہ، ایصال ثواب کس کو کہتے ہیں؟ ایصال کے معنی پہنچانا ہے، ایصال کے معنی پہنچانے کے ہیں، ثواب کو پہنچانا۔ تو دوستو آپ کی زندگی میں آپ جو عمل کرتے ہیں یقیناً وہ ثواب ہی ثواب ہے آپ کے لیے، آپ خود کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں پہنچا رہا ہے، کوئی اور کسی اور توسط کے ذریعے آپ کو اگر پہنچ رہا ہے تو اس کو ایصال کہیں گے۔ یہاں پر خود آپ کا اپنا عمل ہے، آپ حیات ہیں، اور جب تک آپ کی آخری سانس ہے تب تک آپ کا ہر عمل خیر کا آپ کے لیے ثواب ہی ثواب ہے، کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ جو عمل خیر ہے انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ اب رہی بات ایصال ثواب زندگی، تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا ہم کو اس انداز میں اس کو سمجھنا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہم کو ایصال ثواب کے ذرائع ہم کو اپنی زندگی میں کر لینی ہے، ہم کو اپنی زندگی میں کرنا ہے۔ حضور پاک نے بتلایا کہ 3 اعمال ایسے ہیں
کہ انسان کی موت کے بعد بھی اس کا ثواب مرحوم کو انسان کو آتے رہتا ہے۔ 3 ذرائع حضور نے ایسے بتلائے ہیں کہ جو ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کا عمل، اس کے اجر، اس کی نیکیاں ہمارے کھاتے میں آتے جاتی ہیں۔ تو دوستو اس میں جو ایصال ثواب کے لیے جو ہم کو اپنی زندگی میں کرنا ہے، اس میں کار خیر ہے، اس میں عوامی ضرورت اور سہولت کے لیے کوئی سامان بنانا ہے، کوئی دواخانہ بنا دیا ہم نے، کوئی چیریٹی ہاسپٹل بنا دیا جس سے لوگ رجوع ہو رہے ہیں، بیمار صحت مند ہو کر خوش و خرم آ رہے ہیں، یا کوئی ہم نے اسکول، کالج یا مدرسہ ہم نے بنا دیا ہے جہاں پر طلباء جا کے اپنی پیاس کو بجھا رہے ہیں۔ دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، کون سا بھی علم ہو، کیوں کہ ہر علم انسان کے لیے نفع کا ہے۔ جہاں تک دینی علم ہے اس کے لیے دینی رہبری کرے گا، دنیاوی علم ہے اس کے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کے جو آرائش اور ضروریات ہے اس کے لیے ممد و معاون ہوگا۔ تو آپ اگر دنیاوی علم کا بھی کوئی اگر اسکول، کالج، انجینئرنگ یا میڈیکل یا سائنٹیفک کوئی لیبارٹریز وغیرہ اگر آپ بناتے ہیں تو دوستو اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا، اس کا بھی آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا بھی اجر ملے گا۔ مدرسہ بناؤ، دینی مدرسہ بنائیں، اس کا بھی اجر ملے گا، یا سائنٹیفک یا ٹیکنالوجی کے جو بھی ذرائع ہیں، جو بھی علوم ہیں، اس کو بھی قائم کریں تو برابر اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ نے ایک مسجد بنا دیا ہے، آپ نے ایک مسجد بنا دیا، ناظرین محترم، جب تک اس مسجد میں نماز ہوتے رہے گی، جب تک اس مسجد میں ذکر اور تسبیح اور تحلیل ہوتے رہے گی، اس مسجد کے بنانے والے کو قیامت تک اس کا اجر ملتے رہے گا۔ تو یہ جو ذرائع ہیں ایصال ثواب کے، ہم کو زندگی میں کرنا ہے۔ تو زندگی میں جو ایصال ثواب کا جو آپ نے سوال کیا، اس کا کنسیپٹ یہ ہے، اس کا یہ انداز میں ہم کو ایصال ثواب کر لینا ہے اپنی زندگی ہی میں۔ تو اس طریقے کے کوئی ہم نے رفاع عام کے لیے کوئی چیز بنا دی ہے، کوئی ضرورت کے لیے ہم نے بنا دیا ہے، تو حضور نے 3 بتایا ہے، اس میں سے ایک میں یہ بھی بتایا کہ تم ایسی نیک صالح اولاد کو چھوڑو، نیک صالح اولاد کو چھوڑو، یا تم ایسے تعلیم دو کہ اس تعلیم کے زیور سے جن کو تم نے تعلیم دیا وہ لوگ علم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ ہو گئے اور ان کا قلب منور ہو گیا۔ دوستو جب تک وہ سلسلہ تعلیم اور تدریس کا چلتا رہے گا، اس کا ثواب معلم کو قبر میں ملتا رہے گا۔ اولاد جب تک نیک کام کرتے رہے گی، اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو پہنچتا رہے گا۔ تو یہ اعمال، یہ ذرائع ہیں جو ہماری موت کے بعد بھی ہمارے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ جاری اور ساری رہے گا۔ بالکل ناظرین گرامی، جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ مختلف طریقے ہیں، ان میں سب سے کم درجے کا، یعنی جس پر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مساجد تعمیر کرنی ہے، مدارس بنانے ہیں، تو یہ تو ایسے حضرات کر سکتے ہیں جن کے پاس مالیے کی فراہمی ہو، لیکن ایک غریب اگر کرنا چاہتا ہے، غریب مسلمان جس کے پاس زیادہ وسائل نہیں ہیں، تو وہ کیا کرے مولانا؟ کیا وہ قرآن شریف کی تقسیم عمل میں لائے، یا قرآن شریف کو مساجد میں رکھا ہے؟ وہ ایسا کیا عمل ہے جو وہ بھی کر سکتا ہے؟ دیکھیے، آپ کے ذرائع جتنے ہیں ان ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے حسن نیت کے ساتھ جو عمل آپ کر سکتے ہیں کیجیے۔ کسی لڑکے کو سورہ فاتحہ یاد دلا دیجیے، کسی لڑکے کو سورہ فاتحہ یاد دلا دیجیے۔ دوستو یہ آپ کے لیے، اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی خرچہ نہیں ہے۔ سورہ قل هو اللہ احد کسی لڑکے یا لڑکی کو یاد دلا دیجیے، اس میں آپ کا کیا خرچہ ہے؟ کوئی خرچہ نہیں ہے، صرف یاد دلانے کے لیے تھوڑا سا آپ کو وقت دینا پڑے گا۔ تو آپ کسی کو سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ یا انا اعطینا، ایک 2 سورے بھی، 2 ضمِ سورہ اور ایک سورہ فاتحہ یاد دلا دیجیے۔ دوستو جب تک وہ لڑکا ان سوروں کو پڑھتا رہے گا، نماز ہو یا غیر نماز ہو، جب وہ لڑکا پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب اس کا ملتا رہے گا۔ جب یہ لڑکا کسی اور کو سکھائے گا تو اس لڑکے کے شاگرد کا اجر آپ کو ملے گا۔ انہیں اگر 10 شاگردوں کو سکھا دیا، دوستو 10 شاگردیں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ان 10 کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ تو بتائیے یہاں کیا خرچہ ہے؟ کوئی سرمایہ نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ یاد دلانا ہے۔ تو ایک سورہ فاتحہ جو آپ سے ہو سکتا وہ یاد دلا دیجیے۔ تو یہ منقطع ہونے والا، ختم ہونے والا
سلسلہ نہیں ہے، یہ سلسلہ جاری رہنے والا ہے، ساری رہنے والا ہے۔ یہ ایک ہے سورہ فاتحہ کا۔ اب رہی بات، جیسے بتا رہے ہیں مساجد میں قرآن مجید کے پارے لا کر رکھ دیں یا یاسین شریف وغیرہ کے جو نسخے ملتے ہیں ہم اس کو رکھیں، یقیناً رکھیے، یہ بھی رکھیے، لیکن یہ پارے ایک لمٹ کے بعد وہ سیدھا ہوتے ہیں، پھر آج اس کا وہ ہو سکتا ہے، لیکن کسی کے دماغ میں، کسی کے دل میں، کسی کے حافظے میں اگر ڈال دیں تو دوستو وہ ختم ہونے والا سلسلہ نہیں، چلتے رہنا، ٹو بی کنٹینیو۔ ایک ایسی نہر ہے، نہر جاریہ ہے، تو اس طرح زیادہ کوشش کیجیے۔ تدریس، تعلیم یہ ہے۔ آپ معلم نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن سورہ فاتحہ تو آپ کو یاد ہے، سورہ فاتحہ تو یاد ہے، تو ہر مذہبی علم رکھنے والا معلم ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو علم پڑھانا ہے، وہ علم دوسروں تک پہنچانا ہے، تو ہر مسلمان معلم کا ڈیوٹی ادا کرنا ہے۔ تو سب سے اہم اس طرف فکر کیجیے، تعلیم کو عام کیجیے، تعلیم کو عام کیجیے۔ اب تعلیم مذہبی ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، دوستو کوئی بھی تعلیم ہو، ہم کو تعلیم چھوڑنا نہیں ہے۔ تعلیم ہی کے ذریعے ہمارا فیوچر ہے، ہمارا مستقبل ہے، ہماری بقا ہے، ہمارا تحفظ ہے، تو ہم ان چیزوں سے زیادہ اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یقیناً مساجد الحمدللہ آباد ہیں، آباد رہیں گے، اور مساجد ہمارے بنیں گے، لیکن دوستو ہم کو مدارس کی طرف فکر کرنا ہے، کالجز کی طرف ہم کو دیکھنا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم کو آگے آنا ہے، ہم کو دنیا کے شانے بشانے ہم کو ساتھ دے کے آگے چلنا ہے۔ آج دیکھیے ہم کو کمپٹیٹیو ایگزامس میں ہماری کیا تعداد ہے، تو ہم کو ایک ادارہ قائم کر دے جہاں صرف کمپٹیٹیو ایگزامس کی بچوں کو ہم ٹریننگ دیں۔ دوستو یہ بھی کار خیر ہے، یہ بھی آپ کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ ہے۔ کیوں کہ ایک کمپٹیٹیو ایگزامس میں اگر آپ ایک ادارہ قائم کر دیں، اگر 5 بچے آپ کے ادارے سے منتخب ہو جائیں تو دوستو کتنے خاندان اس میں سدھر گئے۔ تو اس کے لیے یہ بھی ایک کار خیر ہے، یہ بھی نیکی کا ہی کام ہے، یہ بھی اسلام ہی کا کام ہے۔ تو ہر زاویے سے جو شخص جو کام کر رہا ہے اس میں سب سے پہلے نیت کو اچھی رکھے، حسن نیت کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے آپ کام کیجئے، جو کام کرتے کیجئے، لیکن اس کام میں حسن نیت رہے اور شریعت کی پاسداری رہے، شریعت کے احکام اور اس کا تحفظ اور اس کی پاسداری پیش نظر رہے۔ جب تک شریعت کی پاسداری رہے گی، آپ کی نیت اچھی رہے گی، وہ آپ کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ ہے۔ کوئی میدان اس کے لیے مقید نہیں ہے، کوئی میدان اس کے لیے مقید نہیں ہے، میدان وسیع ہے۔ جس فیلڈ میں جانا ہے آپ اس فیلڈ میں جا کر خیر کا کام اس نیت کے ساتھ کریجئے، یہ آپ کو ایصال ثواب کا ذریعہ جاری و ساری رہے گا۔ بالکل ناظرین گرامی، مولانا نے کافی تفصیل سے بتایا کہ ایصال ثواب کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے۔ آج کا عنوان جو تھا وہ معرکہ بدر تھا، جس پر بھی تفصیلات بتائی گئی، کافی گفتگو ہوئی، آپ کے سوالات کے جوابات دیے گئے۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم پھر حاضر ہوں گے، ایک عنوان ہمارے ساتھ ہوگا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔ شکر خدا کرو ماہ رحمان آ گیا، تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان۔